بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، علامہ اقبال کی نظم جواب شکوہ پر ہمارے لیکچرز کا آج یہ دوسرا حصہ ہے۔ کل ہم نے ابتدائی جو دو بند ہیں ان کی تشریح کی تھی، اور آج میں تیسرے اور اس سے آگے والے جو بند ہیں ان کی تشریح کرنے لگا ہوں۔ بند کو سن لیجئے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، تا سرے عرش بھی انسان کی تگ و تاز ہے کیا، آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں، شوخ و گستاخ یا پستی کے مکی کیسے ہیں۔ میں نے اس سے پہلے اپنی گفتگو میں آپ کو بتایا تھا کہ یہ نظم کا ابتدائی حصہ جو ہے اس میں فرشتوں کی آپس کی گفتگو اور مختلف مخلوقات کی حیرت کا اظہار ہے۔ اب یہ تیسرا بند فرشتوں کی گفتگو پر مبنی ہے، اور فرشتے جس طرح حیرت کا شکار تھے اس منظر کو بیان کیا گیا ہے۔ تھی فرشتوں کو بھی حیرت کی یہ آواز ہے کیا، اب زمین سے انسان کی آواز اللہ کے عرش کی طرف جا رہی تھی، تو اقبال کہتے ہیں کہ اس پر فرشتے بھی حیرت زدہ تھے کہ یہ زمین سے کیسی آواز آ رہی ہے۔ عرش والوں پہ بھی کھلتا نہیں یہ راز ہے کیا، اللہ کے فرشتوں کی تعداد لا محدود ہے، ان کی تعداد اللہ ہی جانتا ہے، لیکن تمام فرشتے عرش کے قریب نہیں ہوتے۔ عرش کے قریب جو فرشتے ہیں ان میں عرش معلیٰ کو اٹھانے والے 4 فرشتے اور حضرت جبریل امین، جن کا مقام اللہ کے عرش کے قریب ہے، لیکن وہ ایک فاصلے پر کھڑے ہوتے ہیں اور اس جگہ کو سدرۃ المنتہا کہا جاتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ سوال تھا اور حیرت کا اظہار ہو رہا تھا، جس میں مخلوقات نے یہ بھی سوچا، یہ بھی ان کے خیال میں آیا کہ شاید اللہ کے عرش کے قریب کوئی شکایات کر رہا ہے، اللہ کے عرش کے قریب کوئی اونچی آواز سے بات کر رہا ہے۔ تو اب اس میں حیرت کا اظہار یہ ہے کہ نہ صرف یہ کہ باقی مخلوقات کو پتہ نہیں چل رہا کہ آخر یہ شور کرنے والا، یہ آواز دینے والا کون ہے، یہ جو بے باکی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے بولتا چلا جا رہا ہے یہ کون ہے اور کہاں ہے۔ تو فرشتے جو ہیں وہ بھی حیرت کا شکار تھے کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے، اور اللہ کے عرش کے قریب جو فرشتے ہیں ان پر بھی یہ راز نہیں کھل رہا تھا کہ یہ آواز آخر کہاں سے آ رہی ہے۔ کیا عرش کے اوپر کوئی بول رہا ہے؟ اگر عرش کے اوپر ہے تو ہم نے تو کسی کو وہاں تک جاتے ہوئے نہیں دیکھا، اور اگر کہیں اور سے آواز آ رہی ہے تو یہ کون سا مقام ہو سکتا ہے، کہاں سے یہ آواز آ رہی ہے۔ تا سر عرش بھی انسان کی تک و تاز ہے کیا، اور ان کے لیے یہ ایک سوال تھا کہ کیا انسان اللہ کے عرش تک بھی پہنچ سکتا ہے۔ تگ و تاز کہتے ہیں کوشش کو، بھرپور کوشش کو اور پہنچ کو، اور مقابلہ کر کے اور بڑی مشقت سے وہاں تک پہنچنا۔ تگ و تاز کہ انسان کی پہنچ اور اس کی کوشش کا دائرہ کیا اللہ کے عرش تک بھی وسیع ہے۔ تا سر عرش بھی انسان کے تگ و تاز ہے کیا، اور حیرت یہ تھی کہ اگر انسان بول رہا ہے اور انسان یہ باتیں کر رہا ہے تو کیا اللہ کے عرش تک بھی اس کی آواز پہنچ سکتی ہے، یا وہ خود اللہ کے عرش تک پہنچ سکتا ہے۔ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا، خاک کی چٹکی۔ اب اس میں سمجھنے کی ایک بات وہ اہم یہ ہے کہ فرشتوں نے انسان کی تخلیق کے وقت یہ کہا تھا کہ اے مالک، کیا تیری عبادت کرنے کے لیے ہم کم ہیں؟ اگر آپ کو اپنے عبادت گزاروں کی ضرورت ہے، تسبیح کرنے والوں کی ضرورت ہے، تو ہمیں آپ نے کتنی بڑی تعداد میں تخلیق کیا ہے، ہم سب آپ کی
عبادت کرنے والے اور آپ کی تسبیح کرنے والے ہیں، اس وقت فرشتوں نے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انسان کی تخلیق پر اعتراض کیا یا اس کے بارے میں شک کا اظہار کیا یا انسان کی مخالفت کی۔ تو اسی لیے خاک کی چٹکی کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی مٹی سے تخلیق ہوا ہے، یہ جو ایک مٹھی مٹی کا بنا ہوا ہے، کیا یہ اتنا طاقتور ہو گیا اور کیا اس کی پہنچ ایسی ہو گئی کہ عرش کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ تک پہنچ سکے اور اس کی آواز وہاں تک پہنچ جائے؟ آ گئی خاک کی چٹکی کو بھی پرواز ہے کیا؟ کیا یہ خاک کی چٹکی جس کو زمین پر اتار دیا گیا تھا، اب یہ اس قدر صلاحیت حاصل کر گئی کہ زمین سے پرواز کرتے ہوئے اللہ کے عرش تک جا پہنچے؟ اور ساتھ ہی فرشتوں نے اس کے اوپر ایک ناراضگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں؟ کیا یہ وہی اللہ کی بہترین مخلوق ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نائب بنایا، سب سے زیادہ عزت دی اور ہم سے اسے سجدہ تعظیمی کرایا؟ اور یہ وہی آداب، یہ وہی انسان ہے کہ جو آداب کو ہی بھول گیا؟ غافل آداب سے سکان زمین کیسے ہیں؟ ساکن کی جمع سکان یعنی زمین پر رہنے والا، اور انسان کے بارے میں کہا کہ یہ ادب کے قرینے نہیں جانتا، اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی کہ یہ اپنے اتنے طاقتور اور اتنے عظیم اللہ کے سامنے گفتگو کر رہا ہے، اور کتنی بے باکی کے ساتھ اور کتنی گستاخی کے ساتھ بات کر رہا ہے، اور یہ اللہ کے سامنے گفتگو کرنے کے آداب سے کتنا غافل ہے۔ فرشتے بھی اللہ کریم کے سامنے کبھی کسی حکم پر سوال نہیں کرتے، اللہ کریم ان کے بارے میں جو فیصلہ دیں تو اس کا پورا اختیار ہے، اور فرشتے اس کے سامنے کبھی بھی سرتابی نہیں کرتے، کبھی اس پر سوال نہیں کرتے، کبھی اس کے اوپر کسی شک کا اظہار نہیں کرتے، کبھی اس کے اوپر تبصرہ اور تنقید نہیں کرتے۔ مگر یہ انسان خاک سے بنا ہے، اور پھر اس نے اوپر ایک بہت بڑا جرم کیا، ایک گناہ کیا، اور جس کی پاداش میں اس کو زمین پر اتار دیا گیا، اس کا درجہ کم کر دیا گیا، اس کا مقام کم کر دیا گیا، اور یہ زمین پر جا کر اللہ کریم کے سامنے اتنی گستاخی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے۔ یہ ادب کے جو قاعدے اور قوانین ہیں ان سے غافل ہے۔ اللہ کریم کے ساتھ بات کیسی کرنی چاہیے، وہ کتنا طاقتور ہے، وہ تو تمام مخلوقات کا خالق ہے، مالک ہے، سب کے فیصلے کرنے والا ہے، اور اس کی بنائی تقدیر ہر چیز پر غالب ہے، اور اتنا بڑا رب کہ جو تمام کائناتوں کو سنبھالنے والا ہے، اور یہ انسان اتنا بے حیثیت اور ایسا حقیر انسان کہ خاک سے بنا ہے، مٹی میں رہتا ہے، زمین کے اوپر رہنے والا اللہ کریم کے سامنے ایسی بے باکی سے گفتگو کرتا ہے۔ شوخ و گستاخ، یہ پستی کے مکھی کیسے ہیں، یہ جو اللہ نے بلندی سے اتار کے پستی پر ان کو بھیج دیا، یہ گفتگو کرتے ہوئے کیسی شوخی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور کیسے گستاخ ہیں کہ اللہ کریم کا مقام اور مرتبہ اور اس کی طاقت اور اس کی گرفت اور اس کی قوت کو نہیں جانتے، اس کا احساس نہیں کرتے، ان کے دل و دماغ میں اس کا احساس نہیں ہے کہ ہم کس سے مخاطب ہیں، جو ہمیں توڑ پھوڑ سکتا ہے، جو ہمیں گرفت کر سکتا ہے، جو ہمیں ذلیل و رسوا کر سکتا ہے۔ اس کے باوجود انسان اللہ تعالیٰ کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے ایسی بے باکی کا مظاہرہ کرتا ہے۔ یہ یقیناً ان تمام باتوں سے واقف نہیں کہ وہ کس کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ اگلے بند کی طرف جائیے۔ اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے، تھا جو مسجود ملائک یہ وہی آدم ہے، عالم کیف ہے دانائے رموز کم ہے، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے، ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو، بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو۔ یہ فرشتوں کا تبصرہ ہے، یہ فرشتوں کی گفتگو ہے، اور اس میں ایک ناراضگی کا اظہار ہے، اور فرشتے کہہ رہے ہیں جو پچھلے بند میں کہا اسی بات کو آگے بڑھایا اقبال نے۔ وہ کہتے ہیں کہ فرشتے گفتگو کر رہے تھے، اس قدر شوق کہ اللہ سے بھی برہم ہے۔ برہم کہتے ہیں ناراض کو، کیا اتنے بڑے رب سے
یہ اس کی حقیر مخلوق ناراضگی کا اظہار کرے گی؟ یہ اس کے سامنے اپنے غصے کا اظہار کرے گی؟ اس قدر شوخ کہتے ہیں بے احتیاطی سے گفتگو کرنے والا، جس کے مزاج کے اندر شرارت ہو اور جو بات کرتے ہوئے لحاظ نہ کرے، کسی حد کا پابند نہ ہو، اس قدر شوخ کہ اللہ سے بھی برہم ہے کہ اس کی حیثیت دیکھو، مٹی سے بنا ہوا ہے، آسمانوں پر اللہ نے عزت دی، لیکن اس نے ایک بڑا جرم کر کے اپنے آپ کو اس مقام پر پہنچا دیا کہ اللہ نے اس کو زمین پر اتار دیا، اور اب زمین پر رہتے ہوئے یہ جس طرح کے حالات میں رہتا ہے، جیسی زندگی گزارتا ہے، اور مخلوقات کے اندر اگرچہ اس کو اہمیت اور حیثیت تو اللہ نے عطا کی ہے، لیکن کیا یہ اتنا طاقتور ہو گیا؟ کیا یہ ایسا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بھی گفتگو کرتے ہوئے بے باک ہو جائے گا؟ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے؟ اور کیا یہ وہی انسان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے سجدہ کروایا؟ مسجود ملائک، مسجود جس کو سجدہ کیا گیا، یاد رکھیے یہ سجدہ عبادت کے لیے نہیں تھا، یہ تعظیم کے لیے تھا۔ اور ملائک جمع ہے، فرشتہ اصل میں ملائکہ یہ جمع کے صیغے ہیں، ملک فرشتے کو کہتے ہیں، اور ملائک جمع ہے، جمع کا صیغہ ہے، اور ملائکہ بھی جمع کا صیغہ ہے۔ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے۔ اور آگے دیکھیے فکرے کے آخر کے اوپر سوالیہ نشان لگا ہوا ہے۔ فرشتے حیرت کا اظہار کرتے ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے مٹی سے بنایا اور پھر اس کو فوقیت دی، عزت دی، چاہیے تھا کہ انسان اس عزت کا اور اس مرتبے کا لحاظ کرتے ہوئے اللہ کریم کے سامنے جھک جاتا۔ اللہ کریم کے سامنے جب کبھی وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار جو ہے وہ کرتے ہوئے یہ احساس اپنے دل میں رکھے گا کہ میں اس کی مخلوق ہوں، میں اس کے سامنے کمزور ہوں، مگر یہ کر کیا رہا ہے؟ تھا جو مسجود ملائک، یہ وہی آدم ہے۔ اللہ نے اس کو عزت دی اور ہم فرشتوں کو پابند کیا کہ اس کو سجدہ کریں۔ کیا یہ وہی انسان ہے؟ اور آج اللہ تعالیٰ کے سامنے اتنی گستاخی سے پیش آتا ہے۔ عالم کیف ہے، دانائے رموز کم ہے۔ عالم کیف کہتے ہیں نشے کو، تو فرشتوں نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا لگتا ہے یہ نشے کی حالت میں ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ نشے کی حالت میں انسان کو اپنی گفتگو پر، اپنی حرکتوں پر اور جو کچھ وہ کر رہا ہو اس کے اوپر انسان کو اختیار نہیں ہوتا۔ تو فرشتے کہہ رہے ہیں کہ عالم کیف ہے، لگتا ہے اس نے کوئی نشہ کر رکھا ہے۔ نشہ طاقت کا بھی ہو سکتا ہے، نشہ اپنے مقام مرتبے کے احساس کا بھی ہو سکتا ہے، اور چونکہ اللہ نے انسان کو اپنا نائب بنایا اور کائنات کے اندر باقی تمام مخلوقات پر اس کو فوقیت دی، فرشتوں پر بھی فوقیت دی، تو یہ بھی نشہ ہو سکتا ہے کہ اس کو اپنی بڑائی کا احساس تو نہیں ہو گیا۔ اور دانائے رموز ایک کم ہے، رموز جمع ہے رمز کی، یعنی باریک باتیں، یہ باریک باتوں سے واقف نہیں، یہ ادب کے جو کرینے ہیں ان سے واقف نہیں۔ دانائے رموز کم ہے، یہ رازوں کو بہت تھوڑا جانتا ہے، اللہ کے سامنے کس طرح پیش آنا ہے، کیسے کھڑا ہونا ہے، کیسے عاجزی کا اظہار کرنا ہے، اس کی بڑائی کا احساس اپنے دل و دماغ کے اندر بسا کر رکھنا ہے، اس کے سامنے بات کرتے ہوئے کیسے ادب کا احساس کرنا ہے۔ تو کہا کہ انسان جو ہے یہ تمام باتیں بھول کر اللہ کریم کے سامنے ایسی بے باکی، ہاں مگر عجز کے اسرار سے نامحرم ہے۔ عجز، عاجزی، اور اسرار راز، کہ عاجزی کے کیا اسرار یا راز کیا ہیں، یعنی انسان جو ہے اللہ کے سامنے جب کھڑا ہو، جب اس کے سامنے اپنی درخواست کرے، جب اس کے سامنے سجدہ کرے، جب اس کے سامنے رکوع کرے، جب اللہ کریم سے کچھ مانگنے لگے، جب اس کی مدد کا سوال کرنے لگے، تو پھر اسے کس درجہ کا عاجز ہونا چاہیے۔ فرشتوں کی رائے میں انسان
عاجزی کے اسرار سے بھی ناواقف ہے۔ اگر اسے یہ احساس ہو کہ وہ اپنے اللہ کے سامنے ہے، جو عظیم ہے، جو عبادت کے لائق ہے، جو اس کا خالق ہے، جو اس کا تخلیق کار ہے، جو اس کا رازق ہے، جو اس کا مالک ہے، اس کی زندگی موت کا مالک ہے اور فیصلہ کرنے والا ہے، سو اتنے بڑے عظیم رب کے سامنے انسان جب پیش ہو تو اس کو احساس ہونا چاہیے کہ میں اللہ کے سامنے عاجز ہوں، کمزور ہوں۔ لیکن لگتا ہے کہ یہ انسان ایسی باتوں کو نہیں جانتا۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو۔ یہ اللہ کریم نے انسان کو جو بولنے کی طاقت دے دی، یہ جو بولنے کا فن دے دیا، یہ جو لفظوں کے ساتھ کھیلنے کا فن دے دیا، لگتا ہے اس کے اوپر ان کو فخر ہے۔ ناز کہتے ہیں فخر کو، احساس فخر کو، کہ انسان جو ہے شاید اس کو یہ احساس ہو گیا ہے کہ میں بول سکتا ہوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی بات کو کرنے کی صلاحیت رکھتا ہوں، اور یہ طاقت گفتار جو ہے، یہ جو بات کرنے کا سلیقہ اللہ نے اس کو سکھا دیا ہے، یہ جو لفظوں کے معنی اور لفظوں کو استعمال کرنے کا فن ان کو سکھا دیا ہے، اس کی وجہ سے انسان یہ اپنی زبان دانی کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ ناز ہے طاقت گفتار پہ انسانوں کو۔ یہ انسان جو ہے یہ اپنے بولنے کی صلاحیت پر ناز کرتے ہیں، یہ تکبر کا شکار ہو گئے۔ بات کرنے کا سلیقہ نہیں نادانوں کو، اور فرشتوں کی رائے میں در حقیقت انسان نادان ہے، اور اس کو یہ احساس نہیں، اور اس کو یہ معلوم نہیں کہ اللہ کے سامنے بات کیسے کرنی ہے۔ اگر نادان نہ ہوتا، اگر یہ انجان نہ ہوتا، یا مجموعی طور پر کہنا چاہیے اگر یہ اپنی جہالت کا اظہار نہ کر رہا ہوتا تو کبھی اللہ تعالیٰ کے سامنے ایسے گفتگو نہ کرتا۔ اب یہاں سے بیٹا جو اگلا بند ہے، اس میں اللہ کریم کی طرف سے انسانوں کو جواب دیا جا رہا ہے۔ اب آپ دیکھیے فکرے کے دو حصے ہیں۔ آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، آئی آواز غم انگیز ہے افسانہ تیرا، اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، کس قدر شوخ زباں ہے دل دیوانہ تیرا، شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے۔ اب یہاں سے نظم جو ہے وہ ایک موڑ لیتی ہے۔ اب مخلوقات کی گفتگو ختم ہو گئی، ان کی جو حیرت کا اظہار تھا وہ ختم ہو گیا۔ اب انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملنے لگا ہے۔ یہ جواب شکوہ ہے حقیقت میں، کیا انسان جو تو نے مجھ سے شکایات کی ہیں اب اس کا جواب لے۔ آئی آواز یعنی اللہ کی آواز آئی، اور کیا کہا اس میں؟ غم انگیز ہے افسانہ تیرا، کہ او میرے بندے، او انسان، جو تو نے میرے سامنے اپنے غم کی کہانی بیان کی ہے، جو اپنا دکھ درد بیان کیا ہے، غم انگیز ہے، اس میں دکھ ہے، غم ہے، تمہاری پریشانی کا اظہار تمہارے الفاظ سے اور تمہاری باتوں سے ہو رہا ہے۔ اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، اور پیمانہ یعنی کوئی ایسی چیز کہ جس کے اندر کوئی پانی یا شربت یا کوئی اس طرح کی چیز لے کر پی جائے۔ در حقیقت پیمانہ جو ہے وہ شراب کے جام کو کہا جاتا ہے، اور اگر کوئی اس طرح کی چیز وہ پانی سے، شربت سے یا شراب سے بھری ہوئی ہو اور وہ کناروں تک بھری ہوئی ہو، تو آپ دیکھیں کہ اگر اس کے اندر چند قطرے بھی اور ڈال دیے جائیں تو اوپر سے چھلک کے وہ بہہ جائے۔ یہ ہوتا ہے لبریز، یعنی بالکل اپنے آخری کناروں تک کسی چیز کا بھرا ہوا ہونا، اور تھوڑا سا بھی اس کے اندر اور اضافہ کر دیا جائے تو وہ باہر کی طرف بہہ نکلے۔ اسے کہتے ہیں لبریز، یعنی کناروں سے بہنے کے قریب۔ تو اللہ کریم نے کیا کہا؟ کہا کہ ایک تو تیری کہانی جو ہے، جو تو نے میرے سامنے اپنے غم کا اظہار کیا ہے، اس میں تمہارے دکھ کا اندازہ ہوتا ہے، تمہاری پریشانی کا اندازہ ہوتا ہے، اور اشک بیتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، اور تیری آنکھ اس پیمانے کی طرح ہے جو چھلکنے کے قریب ہو،
اشک بےتاب، تیری آنکھ سے آنسو جو ہیں وہ بےتابی سے بس باہر گرنا ہی چاہتے ہیں، گرنے کے قریب ہیں۔ اشک بےتاب، وہ آنسو کے جو آنکھ کے اندر گرنے کے لیے تیار ہو اور لرز رہا ہو، اور اسے ہلکا سا آنکھ کا پیچھے سے پپوٹا جو ہے اس کو ہلکا سا اس کو چھیڑ دے تو آنسو باہر کی طرف ٹپک پڑے۔ اس سے مراد ہے تم رونے کے قریب ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو بہنے کے قریب ہے۔ اشک بےتاب سے لبریز ہے پیمانہ تیرا، اور تیری آنکھوں کا پیمانہ اس میں سے آنسو چھلکنے ہی والے ہیں۔ آسماں گیر ہوا نعرہ مستانہ تیرا، اور نعرہ مستانہ یہ جو اونچی آواز میں بغیر کسی خوف کے تم نے مجھ سے اپنے درد کا اظہار کیا ہے، اور بغیر کسی ہچکچاہٹ کے تم نے اپنا قصہ بیان کیا ہے، یہ آسماں گیر ہوا، گیریدن فارسی کا مصدر ہے، گھیرنا۔ یہ تمہارے درد کی آواز نے، یہ تمہاری اونچی چیخ و پکار نے آسمان کو اپنے دائرے میں لے لیا ہے، اپنے گھیرے میں لے لیا ہے۔ کس قدر شوق زباں ہے دل دیوانہ تیرا، اور تیرا دل یہ بات کرتے ہوئے، اپنے درد کا اظہار کرتے ہوئے کس قدر شوخی کا اظہار کرتا ہے، کس قدر شوق زباں ہے۔ اب یہاں پر کرینہ یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے نہیں بول رہے بلکہ تمہارا دل اندر سے بول رہا ہے۔ کس قدر شوق زباں ہے، یعنی کس قدر بے احتیاطی کے ساتھ گفتگو کرتا ہے، بغیر کسی لگی لپٹی کے کہہ جاتا ہے دل دیوانہ تیرا۔ یہ گویا تیرے دل کے اندر سے آواز آ رہی ہے، یہ تیرا دل جو ہے یہ اپنے دکھ کا اور غم کا اظہار کر رہا ہے۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، اس فکرے کو آپ غور سے دیکھیے، اس کے 3 حصے ہیں۔ شکر شکوے کو کیا حسن ادا سے تو نے، کہ در حقیقت تم میرے سامنے اپنا شکوہ بیان کر رہے ہو، اپنی شکایت کر رہے ہو، لیکن انداز ایسا اختیار کیا ہے جیسے میرے سامنے اپنے شکر کا اظہار کر رہے ہو۔ شکر شکوے کو کیا ہے تو تمہاری شکایت، لیکن تم نے اس کو میرے سامنے شکرانے کا لباس پہنا کر اس کو پیش کر دیا ہے، اور حسن ادا سے پیش کیا ہے کہ تمہیں میں نے جو بولنے کا سلیقہ عطا کیا، تم نے اس سلیقے سے پورا فائدہ اٹھایا اور اپنے درد کی کہانی میرے سامنے بڑے خوبصورت انداز سے بیان کر دی۔ اور پہلی بار ایسا ہے، آخری مصرع پڑھ رہا ہوں اس بند کا، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، اور پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ مخلوقات میں سے کوئی مجھ سے اس طریقے سے بات کرے، مجھ سے دعائیں کی جاتی ہیں، مجھ سے مناجات کی جاتی ہیں، مجھ سے مدد مانگی جاتی ہے جس میں عاجزی کا اظہار ہوتا ہے، لیکن اس سے قبل کسی نے میرے ساتھ اس طرح مکالمہ نہیں کیا، میرے سامنے اس طرح کسی نے سوالات نہیں رکھے، میرے سامنے اس طرح کبھی کسی نے شکایات کا انبار اور ڈھیر نہیں لگایا۔ شکر شکوے کو کیا، ہم سخن کر دیا بندوں کو خدا سے تو نے، اور یہ جو مخلوق میں نے بنائی ہے، یہ جو انسان اپنا بنایا ہے، پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا انسان، میرا بندہ مجھ سے باقاعدہ گفتگو کر رہا ہے، بات کر رہا ہے۔ اس سے قبل ایسا نہیں تھا، عاجزی کے ساتھ دعائیں ہوتی تھیں، اور کوئی مجھ سے میرے معاملات کے اوپر، میرے کاموں کے اوپر سوال نہیں کر سکتا، لیکن تم نے پہلی مرتبہ میرے ساتھ انسان کو مکالمہ کرتے ہوئے دکھا دیا۔